بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہمارے مسائل چل رہے ہیں نکاح سے متعلق، اور فقہ النکاح کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے درس میں یہ بات آئی تھی کہ کتاب النکاح میں محدثین ایک باب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ باب و عشرت النساء، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ سب باتیں کتاب النکاح میں ذکر کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے نکاح کے یہ مسائل ذکر کرنے میں یہ مناسب سمجھا کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اور اس سلسلے کی 2 حدیثیں ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جن میں سے ایک حدیث میں یہ بیان تھا کہ عورتوں کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں جو ٹیڑھاپن ہوتا ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے وہ ٹیڑھاپن جو ہے باقی رہے گا۔ کوئی اس کو اگر سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ دے گا، لیکن سیدھا نہیں کر سکتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ توڑنے سے مراد جو ہے اہل علم نے یہاں طلاق کی شکل دی ہے، کہ جب آدمی یہ چاہے گا کہ میں بالکل اس کو سیدھا کر کے ہی چھوڑوں گا تو وہ سیدھا تو نہیں کر سکتا، البتہ طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حدیث تھی جو آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ تو خواتین کی بھی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اور
اس کے بارے میں کبھی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے کہ مردوں میں بھی بعض فطرت ہوتی ہے، تو عورت چاہے کہ ہم اپنے جو ہے شوہر کو پورے طریقے سے تبدیل کریں، تو وہ تبدیل کرنا اگر اس کا تعلق اس کی فطرت سے ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کی جو اس کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے، تو فطرت کو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے تعلق سے بھی بات جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میری بھی اپنی فطرت ہے، کچھ جو ہے میری عادتیں ہیں، ایک عادت ہوتی ہے ایک فطرت ہوتی ہے، عادت تو تبدیل کی جا سکتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے فطرت جو ہے انسان کی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور کسی بھی انسان کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اسی فطرت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ اگر کوئی شخص اسی کے ساتھ رہنا چاہے گا تو ہر ایک انسان کے کچھ نہ کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں، جسے ویک پوائنٹ آپ کہتے ہیں کسی بھی انسان کے اندر۔ یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، مردوں کا معاملہ بھی ہے، عورتوں کا بھی معاملہ ہے، اور صرف شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے پوری پبلک، پورے سماج سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو ہے جو لوگ بھی حاکم ہوتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹیم لیڈر ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو ان کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کی جو ہے ان کی فطرت میں کچھ جو ہے ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی شخص کے ویک پوائنٹ کو لے کر کے ہم اس کے پیچھے پڑیں گے تو کبھی کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ کسی شخص کو اس کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کی تعلق سے سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ چلو یہ کمزوری ہے تو کیا ہوا، لیکن اس لحاظ سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت کو سے دشمنی نہ رکھے، اس کو الگ نہ کرے۔ یعنی اس کو بھی کتاب النکاح میں ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ یعنی کوئی ایک عادت ایسی ہے یا کہیے کہ فطرت کہہ لیجئے ایسی ہے عورت میں، کوئی ویک پوائنٹ کہہ لیجئے، آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے اور زیادہ بہتر لفظ استعمال کروں تو کوئی ویک پوائنٹ ہے بیوی کے اندر، یا بیوی اپنے شوہر میں کوئی ویک پوائنٹ دیکھتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر کے اس کو چھوڑ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ ہدایت کیا دی ہے کہ آپ اس کے اسٹرانگ پوائنٹ کو دیکھو۔ کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو اس کی ناپسند ہو، لیکن کسی اور اینگل سے دیکھیں گے تو کوئی دوسری چیز اس کے اندر ایسی ہوگی جو آپ کو پسند ہوگی، تو آپ اپنی توجہ اس کی طرف لے کر کے چلے جائیے جو اس کے اندر اسٹرانگ پوائنٹ ہے، جس سے آپ کی زندگی میں آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو بھی اولاد ہوں گی، جو بچے ہوں گے، ان سب کے لیے بھی وہ چیز مفید ہو سکتی ہے، تو اس پہلو کی طرف چلی جائیے۔ تو یہ جو ویک پوائنٹ والا معاملہ ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی جب، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ چلو اس لحاظ سے ہے تھوڑی کمی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے الحمدللہ میری بیوی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سوچے، یہاں میرے شوہر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے کہ مسٹر پرفیکٹ یہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، اور باکمال ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور انسانوں میں باکمال انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو عام انسان ہوتے ہیں وہ عام انسانوں میں کمزوریاں، کمیاں ہوتی ہے۔ مکمل طریقے سے کسی کو آپ بالکل جو ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ایکوریٹ جو ہے بالکل ویسا جو ہے آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کہیں بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
ان کی خوبیوں کی طرف دیکھیں جو بھی ہوں، چاہے شوہر ہے تو بیوی کی خوبی دیکھے، بیوی ہے تو شوہر کی خوبی دیکھے، اور اس کے لحاظ سے اپنا آگے بڑھے۔ اب آج کچھ اور حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اسی مسئلے کے تعلق سے، چونکہ بات پچھلے ہفتے مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور بھی حدیثیں ہیں جو بہت کثرت سے آپ خطبوں میں، تقریروں میں اور جو ہے دروس میں سنتے رہتے ہیں، آپ سنتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی احادیث بہت ہے جس میں یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات۔ تو ہم نے کہا تھا کہ گھر کے ماحول میں اگر آپ گھر کو پوری ایک ریاست، ایک حکومت سمجھ لیں، اپنے گھر کو اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا گھر کیا ہے، ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے، تو اس ریاست کا جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، وہ شوہر ہوتا ہے۔ اور یہ شریعت کی طرف سے ہدایت ہے، عام ہدایت، صرف یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ کہیں بھی جو امیر ہوتا ہے، امیر کی اطاعت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو۔ جب امیر جو ہے کوئی بھی ہمیں حکم دیتا ہے جو حکم شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ضابطہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ صرف شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہے بڑا عام ضابطہ ہے شریعت کے اندر ہمارے، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ تو جو شریعت کی حدود میں رہ کر کے کوئی امیر ہمیں کچھ کہتا ہے، کوئی حاکم ہمیں کچھ کہتا ہے، تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو گھر کا بھی جو انوائرمنٹ ہے پورے طریقے سے، میں نے آپ سے کہا کہ اس کو اگر آپ ایک ریاست مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس ریاست کا کوئی نہ کوئی ایک بڑا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایک بڑا رہے گا گھر کا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہے ایک طرف جو ہے شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اب ان سب میں آپ خود بھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کا ذمہ دار کس کو ہونا چاہیے۔ اصل پہلا ذمہ دار، ویسے سبھی ذمہ دار ہوتے ہیں، بیوی بھی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن سب کے اوپر جو ذمہ دار ہوگا وہ گھر کے اس ماحول میں وہ شوہر ہوگا۔ اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کی دو جو ہے وجہ بیان کی قرآن میں، کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے کہ گھر کا خرچہ اس کے ذمہ، خرچ وہ کرے گا، پورے خرچ کی، پورے جو ہے گھر کی ذمہ داری کو اسی کو اٹھانا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ باہر جا کر کے سرد و گرم ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے کچھ کما کر کے لائے اور اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خرچ کرتا ہے بات بھی اسی کی سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیثیت اس کو گھر کے ماحول میں دی، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو مان کر چلنا۔ یہاں بہت سی، یہاں پہ عام طریقے سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آج کل جو یعنی ویسٹرن کلچر سے جو بہت سے لوگ متاثر ہیں، اور اس کا جو اثر ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی خود سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم جس ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں، جو ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں فلموں کے ذریعے سے اور جو ہے یہ جو مختلف یہ چلتے رہتے سیریلز چلتے رہتے ہیں، ان کے تھرو جو ہمارے گھروں میں اس کی جو ہے غلط چیزیں جو ہے ہمارے بیوی بچوں پر جو ان کے ذہنوں کو جو اس کو مقدر کیا گیا، زہریلا بنایا، اسی ویسٹرن کلچر کو لے کر کے کبھی اس کے بارے میں پڑھیں کہ اس ویسٹرن کلچر کا حال کیا ہے۔
وہاں کا حال کیا ہے، خاندان کی جو ہے نظام کیا ہے وہاں کا، سب تتر بتر ہے، نہ بچے والدین کو کچھ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو، پورا خاندانی نظام درہم برہم۔ کیوں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی رہتے ہو، ایک معمولی سی کمپنی ہوتی ہے، چند آدمی کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک ٹیم لیڈر بنا کے رکھتے ہیں، اور یہی چیز ہے، یہ فطرت ہے انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم سفر پہ بھی جا رہے ہیں، چند آدمی ہیں، تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں، اور اس طرح سے جو ہے آپ مل کر کے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو ہوتا کیا ہے، یہ کچھ کر رہے، یہ کچھ کر رہے، آپ کے اندر وہ اجتماعیت باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور یہ غلط چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے گھر کے ماحول کو بھی، یہ بھی پوری ایک ریاست ہے، اس کو چلانا ہے، صحیح طریقے سے چلانا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ کوئی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک جو ہے بھائی کا بہن کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، بہن کا بہن کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، بھائی کا بھائی کے ساتھ، جو سب اولاد ہے، تو کون دیکھے گا ان چیزوں کو؟ کوئی تو ایک بڑا ہونا چاہیے نا گھر کے اندر، جو ان حالات کو جو ہے سنبھالے، سدھارے، صحیح کرے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے اس ماحول میں بڑی ذمہ داری جو تھی وہ مرد کو دی۔ ہم اصل میں لفظ کبھی استعمال کر لیتے ہیں حاکم کا، امیر کا، تو اس سے بعض لوگ یہ، بعض خواتین کو تھوڑی پریشانی شاید ہو جاتی ہے کہ ہاں حاکم بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ حاکم کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں اگر ایسا ہے کہ جو ہے وہ بادشاہ جو چاہے گا کرے گا، ویسا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ داریاں گھر کے ماحول میں زیادہ دی گئی ہیں، اور جس کو زیادہ ذمہ داریاں نا، اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے جو اس کے انڈر میں لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ میں جو کسی بیوی کو اگر اپنے شوہر کے تعلق سے یہ شکایت اگر ہے کہ جو ہے کیوں اس کو میرا حاکم بنا دیا، میں کیوں اس کی بات، ہم دونوں برابر کے درجے میں رہیں، ہم دونوں برابر کے درجے میں ہیں، یہ حاکم محکوم کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ہم دونوں برابر کے درجے میں رہیں گے، برابر ہے جو ہے گاڑی کے دو پہیے کی طرف سے۔ یہ سب مثالیں دے دے کر کے لوگوں نے یہ کیا کہ گاڑی کے دو پہیے کی طرف سے ہے، تو ہماری زندگی کی گاڑی دونوں پہیوں پر بالکل صحیح طریقے سے چلے گی، تبھی جو ہے برابر بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ جو تصور لے کر کے آئے، یہیں سے خرابیاں شروع ہوئی، اور یہ پورا ویسٹرن کلچر سے آئے، جن کے یہاں خود خاندانی نظام بالکل درہم برہم۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نوٹ کر لیجئے میری بات۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کائنات کے تعلق سے کہ اگر اس کائنات میں دو معبود ہو جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ برابر کے درجے میں دو نہیں رہ سکتے کبھی بھی، کسی بھی جو ہے جگہ پہ۔ اگر آپ کو ایک نظام کے تحت چلنا ہے تو ہو سکتے ہیں کہ کئی ایک ذمہ دار ہوں، لیکن ہر ایک کے درجے کو آپ کو متعین کرنا پڑے گا، برابر کے درجے میں نہیں رکھ سکتے۔ برابر کے درجے میں رکھنے کے بعد ہی پریشانیاں شروع، یہی سمجھنا ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں سب کی جو ہے اپنی جگہ پر ہوں گی، اور ہر ایک ذمہ دار ہوگا، لیکن یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ انڈر بھی رہیں گے، شوہر ہے، بیوی ہے، بیوی بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ شوہر کے انڈر میں ہے۔ جیسے ایک ریاست میں ہوتا ہے کہ ایک بڑا ذمہ دار ہے ریاست کا، اس کے نیچے بھی بہت سے اور ذمہ دار وزراء ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ پھر ان کے نیچے بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو اب یہ دو ہو گئے، شوہر اور بیوی، اب ان کی اولاد ہے۔ تو کیا ماں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے، میں اب بیوی، اب جو اب ماں بن چکی ہے، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اور اس کی اولاد دونوں ایک ہی درجے کے؟
नहीं हम घर में हैं तो सब एक ही दर्जे में रहेंगे। या ये समझती है माँ, वही औरत जो कि अभी बीवी थी अपने शौहर के साथ, अब बच्चों के साथ माँ है वो, क्या वो ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे उसकी इताअत करें, उसकी बात माने? क्योंकि वो माँ है तो उसका दर्जा ऊंचा है, सब एक बराबर नहीं। वो खुद भी इस बात को समझती है। तो सब एक दर्जे पे रहेंगे तो कभी भी निजाम नहीं चल सकता। निजाम चलने के लिए ये होना बहुत जरूरी होता है कि हर एक का जो मर्तबा है वो मुतय्यन किया जाए। तो घर के इस माहौल में ये मर्तबे की तरतीब है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस्लाम ने किसी के साथ कोई जुल्म किया है या किसी के साथ कोई नाइंसाफी की हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी उस एंगल से नहीं देखना होता है, आपको इस एंगल से देखना होता है कि ये चीज जरूरी है, इसके बगैर अगर आप चाहेंगे तो निजाम नहीं चलेगा। फिर वही होगा कि ओल्ड एज होम खोलने पड़ेंगे आपको। क्यों खोलने पड़ेंगे? क्योंकि सब बराबर है ना। जब सब बराबर है तो ठीक है भाई साहब, हमारी आपको कोई जरूरत, आपको हमारी जो है जरूरत नहीं, हमारे आपको जरूरत नहीं। हम जो है यहाँ सुकून से रहना चाहते हैं, और माँ बाप के लिए ओल्ड एज होम है, वहां जा करके आप रहें बस। क्या उस वक्त माँ को तकलीफ नहीं होगी कि उसके बच्चे उसके साथ ऐसा सोचे, कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे? क्या माँ की बात मानने के लिए बच्चों को नहीं कहा गया? वो बच्चा जो कि जो है बेटा है माँ का, बड़ा जवान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे बात किसकी माननी है? माँ की माननी है। यहाँ मर्द औरत का क्यों हम सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, जिम्मेदारी जो दी है अल्लाह तबारक व तआला ने घर के माहौल में, उसकी एक तरतीब बनाई है। इसका मर्द औरत से ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहला जिम्मेदार जो शौहर होता है, उसकी बीवी फिर दूसरे नंबर की जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदार है, घर की जिम्मेदार है वो। और बड़ी वाज़ेह जो है हदीस है इसके बारे में कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है। ये राइन कहते हैं ना जो अरबी में, तो उसमें वो हाकिम का भी तस्वुर आता है। यानी वो एक तरह से जो है यूं कह लीजिए कि घर के पूरे माहौल का जिम्मेदार। सबसे पहले आपने जिक्र किया रजुल का, आदमी का, जो शौहर कह लीजिए कि शौहर है वो घर का पूरा बड़ा जिम्मेदार है। फिर आपने उसके बाद कहा वल मरअतु रायतुन फी बैति बालिहा, कि औरत भी, बीवी भी अपने शौहर के घर में जिम्मेदार है वो। उसको ये समझना है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। आंखें बंद करके नहीं रहना होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, उसको कोई मतलब नहीं। नहीं, वो खुद जिम्मेदार है वो। बस दर्जा बंदी है ये। शौहर पहला जिम्मेदार, दूसरे नंबर पे बीवी जिम्मेदार, फिर जैसे जैसे बड़ा है, जो लड़का है लड़की है वो जिम्मेदार, उसके बहन भाई जो उससे छोटे हैं वो भी। तो हर एक की दर्जा बंदी रखी गई है इस्लाम। एक दर्जे पे रख करके आप जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। आप जो है इस्लाम के ताल्लुक से इस तरह की बातें सोचने लगते हैं कि इस्लाम ने ये क्या किया है, मर्दों और औरतों में तफरीक की है, मर्दों को जो है ऊंचा मकाम दे दिया, औरतों को गिरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो है उस निज़ाम की का तकादा है। एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाले लोग, जो अभी हमने आपसे कहा, क्या सबको बराबर रखा जाता है? क्या वहां नहीं होता है कि कोई एक जो है लाजमी तौर पर जो है मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर है, कोई जो है डायरेक्टर है, कोई ये है, कोई वो है, कोई टीम लीडर है, न जाने कितने जो है बना करके रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसके बगैर कैसे चलाएंगे? तो यही बस है यहाँ, मर्दों को औरतों पर, औरतों को मर्दों, ये सब सोचना, ये क्या है, कहाँ से आई चीजें? ये वेस्टर्न कल्चर से आई, जिनका अपना निजाम सही नहीं है। वो दूसरों के घरों को भी उन्होंने क्या किया, बर्बाद किया। उससे हमारे घर बर्बाद हुए, और इसमें कोई फायदा नहीं। अब एक बात जो है, इसी सिलसिले की ये हदीसें हैं, जो सारी जितनी हदीसें आती हैं जिसमें ये कहा गया कि औरत को अपने शौहर की इताअत करनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بڑا سخت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو کہیے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں کہتا کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو لے کر کے بھی بعض خواتین جو ہے بہت یہ کرتی ہیں کہ یہ کیا ہے اسلام میں جو ہے ہم کو اتنا نہیں، یہ وہی تاکید ہے، سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بس تاکید کس بات کی ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے گھر کے ماحول میں۔ اور یہ اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا۔ یہ کہیں بھی کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ترتیب ہوتی ہے ذمہ داریوں کی، تو جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے انڈر جو لوگ ہیں ان کو اس کی بات ماننی ہوتی ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے۔ اس کو حاکم محکوم کی جو ہے زبان میں کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ وہی گھر کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، ماننا ہوتا ہے اسے۔ نہیں مانے گی تو گھر کا نظام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ساری حدیثیں میرے بھائیوں میری بہنوں اسی کے لیے ہے، اور اس کو اسی اینگل سے دیکھیے۔ میری بہنیں جو ہیں یہاں پہ، میں خاص طریقے سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اسی اینگل سے آپ اس کو دیکھیے، کچھ اور مت سوچیے اس کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ایسی حدیثیں بھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے جس میں یہاں تک بیان ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے، یعنی شوہر کو اگر خواہش ہے، جنسی خواہش جو آپ سیکس جو ہے کہتے ہیں آج کی زبان میں، اور اپنی بیوی کو بلائے بستر پہ، تو بیوی انکار نہ کرے۔ اور بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں جس میں اتنا جو ہے اس کے بارے میں تاکید ہے کہ اگر وہ توے پر روٹی بھی رکھی ہوئی ہو، یعنی یہ جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایک انداز اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ اس طرح کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ اگر توے پر روٹی رکھی ہے، اس کو یہ ہے کہ نہیں میں توے پر روٹی جل جائے گی میری، ابھی میں نہیں آتی، تو کہا کہ وہ چھوڑ دے، لیکن جو ہے شوہر کی بات مان کر کے بستر پر جانا ہے اسے۔ یہاں حدیث کا مطلب میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ توے پر ویسے ہی چھوڑ کے چلی جائے گی، وہ ایک مثال دی گئی ہے، اس کو محاورہ کہتے ہیں، محاورے کی زبان، یعنی عورت کو اپنے شوہر کی یہ اطاعت کرنی ہوتی ہے، بات ماننی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر ناراض رہتا ہے رات میں اس سے، تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ سب حدیثیں ہیں، صحیح ہیں۔ یہ کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کو کبھی لوگ غلط انداز سے جو ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پریشانی، تو پھر وہ خواتین اس کو بھی لے کر کے اٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں یہ کیا چیز ہے، یہ شادی کیوں کیا ہے، نکاح کیوں کیا ہے؟ اس شادی اور نکاح کا ایک عظیم مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ دونوں کی شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے۔ اگر شوہر کی خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہ کی جا سکے تو وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو نکاح کا مقصد تھا وہ تو حل نہیں ہوا، نکاح کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں۔ یہ مسئلہ یہاں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں جب میری طبیعت چاہے گی تو میں آپ کی، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی خواہش کا پورا پورا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بات جو ہے مردوں کی چل رہی ہے تو حدیثوں میں وہ ذکر ہے، یہ چیز اگر عورت کی طرف سے بھی ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ عورت کو اگر خواہش ہے، عورت جنسی جو ہے خواہش جو عورت کی ہے، اگر عورت اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کر رہی ہے، اس وقت
اس کو یہ ہے کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ کی جائے تو وہ گناہ میں ہو سکتی ہے، مبتلا ہو سکتی ہے۔ تو شوہر کو بھی یہی حکم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ صرف بیوی کو، شوہر کو بھی یہی حکم ہے، لیکن اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ عام طریقے سے عورتیں شرمیلی ہوتی ہیں تو اپنی اس طرح کی چیز کا اظہار نہیں کر پاتی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض جو اشارے کنائے ہوتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو بڑی خواہش ہے اس وقت۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ سب چیزوں میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے بیوی کو اپنے شوہر، شوہر ہے اپنا، وہ لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ شوہر کو بھی پھر یہ جو ہے پابندی اس کے اوپر بھی آئے گی کہ اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرے، اس کی خواہش جو ہے ادھوری نہ چھوڑے۔ ذمہ داری دونوں کی ہے اس میں، لیکن یہ بات خاص طریقے سے عورتوں کے تعلق سے اس لیے ذکر کی گئی کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو یہ مرد کہیں اور جا سکتا ہے پھر یہ، یا غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، اور اسی لیے اس معاملے میں بڑی تاکید کی گئی۔ اس کو ایسے بھی کبھی مت سوچیے، میں نے یہ بھی پڑھا ایک جگہ پہ کہ کیا مطلب جو ہے عورت کو کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو پھر بھی جو ہے وہ شوہر کہے تو نہیں اس کو کرنا، نہیں بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس حدیث کا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ اپنی پریشانی کو ظاہر کر سکتی ہیں، یہاں اس چیز کو نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے عورت جو ہے ہر مہینے کے 6 دن 7 دن یا اس سے کم جو ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں، جو ان کو منتھلی کورس ہوتا ہے اس میں وہ ہوتی ہے، اور اس دوران جو ہے منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن مرد کو خواہش ہو سکتی ہے نا اس دوران، تو یہ نہیں روکا گیا کہ وہ، اگرچہ کہ وہ چیز بالکل حرام ہے، لیکن کچھ اور چیزیں تو ہیں نا، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے شوہر جو ہے اپنی خواہش کو پوری بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اتنا جو ہے اس میں اس کو جو ہے جائز رکھا گیا تاکہ وہ حرام میں مبتلا نہ، تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں اب اس کو جو ہے بیوی کو کسی اور بستر پہ رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ ساتھ ہی میں رہنا کرنا ہے۔ کوئی تکلیف ہے، آپ اپنے شوہر کے سامنے ذکر کرو کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ شوہر کوئی ظالم جانور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھے، اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کو تاکید کی جائے گی کہ جو ہے آپ کو اپنی بیوی کی ہر چیز کو، جو اس کی جو ہے طبیعت، جو اس کی طبیعت ہے، اس کا جو مزاج ہے، اور اس کی جو حالت ہے صحت کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے، ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی پریشانی ہے بیوی کو، اور یا جو ہے اس کی جو پرائیویٹ پارٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس تکلیف کے باوجود بھی اب چونکہ شوہر کہہ رہا ہے اس لیے اس کو کرنا ہی ہے، تو اسی انداز سے عورتیں اس کو پیش کرتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ہماری بعض بہنوں ان کے اس کے کیسے جو ہے، دیکھو یہ اسلام میں کیوں ایسا نہیں، اسلام نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے۔ آپ اپنی بات جو ہے اپنے شوہر کے سامنے رکھو، بھائی نہیں میری پرائیویٹ پارٹ میں تکلیف ہے، مجھے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے پرائیویٹ پارٹ میں تکلیف ہوگی، تو وہ شوہر جو ہے اگر اس کو سمجھداری رہے گی، یہ سب مسائل ہے نا، ہم جو ہے ذرا کھل کر کے کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور کوئی کھل کے بیان بھی نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی جنسی خواہش کو اسی کے اندر کریں۔ جی ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ آپ وہاں پہ پٹی جو ہے کپڑا باندھ لو، اور اس کے اوپر سے آپ جو ہے ان کے ساتھ اب جو ہے مباشرت کرتے، ان کو جسم سے لگاتے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اس کی جو خواہش تھی، جو بہت ابھری ہوئی تھی اس وقت، وہ کہیں غلط جگہ پر استعمال ہونے کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہی کام جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ میں ہی اس کو جو ہے وہ کیا جائے، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی جائے اپنے شوہر کے پاس، اس کے ساتھ جو ہے اپنی جو پریشانی ہے اس کو بیان کر دے، وہ شوہر کو بھی علم ہوگا کہ وہاں پریشانی ہے، تو دوسرے طریقے سے بہرحال اپنی جو ہے اس کو جو ہے کسی طرح سے جو اس وقت اس کی
हैजानी कैफियत है कि अगर जो है बीवी का साथ नहीं मिला तो वो हराम में मुब्तला हो जाएगा। तो उससे तो आदमी बच जाएगा ना, फिर जाएगा। उसकी बहुत सी चीजें मैं जरा खुल के नहीं बयान करना चाहता हूँ, कोई भी जो है ऐसे इनफरादी पूछे तो हम उससे बयान कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इस वक्त दर्स में हैं तो हम उसे खुल के बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीजों को जहन में रखें, वो सब चीजें इसमें आती हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल इनकार ही कर दे, नहीं बिस्तर ही पे नहीं आना, उसके पास ही नहीं जाना, कोई और बिस्तर पे जाके सोना शुरू कर दे, कुछ करे जो है, और शौहर ऐसा हो जाए कि जैसे उसकी बीवी ही नहीं है, तो फिर तो वही मसला हो जाता है। भाई शादी का जो मकसद बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी शादी करने के लिए ताकीद फरमाई, उसमें यह कहा कि इससे शर्मगाह की हिफाजत होती है, निगाहों की हिफाजत होती है। जब शौहर की ख्वाहिश घर में पूरी नहीं होगी तो कहाँ का क्या करेगा वो, फिर उसके बाद दूसरी औरतों पर निगाह नहीं डालेगा। उसके बाद जब ये शक्ल हो जाती है तो फिर दूसरी शिकायत की है, दूसरों पर निगाह डाल। भाई जब घर के माहौल में आप उनका ख्याल नहीं करोगी तो क्या होगा फिर बात। तो ये उन हदीसों का मतलब होता है, ये कहीं नहीं है कि जोर जबरदस्ती, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, हम जबरदस्ती करेंगे, वो जबरदस्ती कहीं भी नहीं। और न उन हदीसों का मामला जबरदस्ती का मामला है, नहीं। आपको कोई भी परेशानी हो, आपका शौहर है, आप उससे पूरे जो है, आपको हक है उसके साथ अपनी हर बात को शेयर करने का। आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, आप उससे बयान करो। ये क्या है, ऐसा भी बाज़ औरतों को हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो है अपना ढिढोरा पीट देती हैं अपनी जो है किसी परेशानी का, लेकिन अपने शौहर के सामने नहीं। शौहर को पता ही नहीं है कि इनके साथ ये मामला है। तो शौहर कोई आलिमुल गैब है, उसके पास वही आती है कि आपके बारे में वही आ गई, ये जो है मेरी बीवी को ऐसा मामला है, इसलिए जो है मुझे अपनी बीवी के पास नहीं जाना। नहीं, आपको कोई परेशानी होगी ना तो खुद जो है शौहर आपको डॉक्टर के पास भी लेकर के जाएगा, आपकी जो है तकलीफ जो है दूर हो जाए उसकी पूरी कोशिश करेगा। शौहर की ये जिम्मेदारी है। अगर कोई शौहर नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत करो, लेकिन आप मुंह बंद करके जो है बैठने के बाद जब शौहर की ख्वाहिश हो और उस वक्त बुलाए तो आप जो है क्या मेरे साथ जबरदस्ती है, ये है वो है, ये गलत चीज हो जाती है। नहीं, यहाँ फिर दोनों में से हर एक के लिए यह हुक्म है कि आपको ख्याल करना है अपने साथी का, उसकी जिनसी तस्कीन का सबब होना है ये, उसके लिए ये चीज रखी गई है। वो जिनसी ख्वाहिश ही पूरी ना हो पाए तो क्या होगा जो है ये शादी करके, फिर कहाँ जो है दोनों की शर्मगाहों की हिफाजत रह पाएगी। तो ये एक बात थी जो है, जो ये हदीसों में है इस तरह की बात। इसी से जुड़ा हुआ मसला जो है खिदमत का आता है। तो ऐसी भी हदीसें होती हैं। ये हमारा जो माहौल है यहाँ, इंडियन कल्चर जो कह दूं आपको, तो इंडियन कल्चर, और कभी कभी इसको यूं कहते हैं कि ईस्ट कल्चर जो है, मशरकी तहजीब, इसमें ये रहा है कि औरत अपने शौहर की खिदमत करके खुशी महसूस कर, ये कल्चर था। उसको खुशी होती थी कि जो है अगर शौहर की खिदमत का उसे मौका ना मिले ना तो उसे बहुत तकलीफ, अगर शौहर रोक दे तो बड़ी तकलीफ, वो खिदमत करके खुशी महसूस करती थी। मैं उस कल्चर को यहाँ पे पेश करना जो है मेरा मकसद नहीं, मैं तो इस्लामिक कल्चर को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो ये शौहर और बीवी का एक दूसरे के को का ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मामला कि बीवी को ही जो है शौहर का ख्याल करना है, शौहर को नहीं करना है। वैसा कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में दोनों को, एक दोनों में से हर एक को दूसरे का ख्याल करना होता है। लेकिन अपनी तबीयत के लिहाज से एक औरत, ये एक मर्द के लिए, जब वो अल्लाह ताला ने उसके जिस्म के अंदर वो चीजें दी हैं, उसके हाथ की नरमी, उसके जिस्म की मुलायमत जो दी है अल्लाह ताला ने उसको, ये सब चीजें जब ये शौहर के सर पे पड़ता है, शौहर के जिस्म पे पड़ता है, तो शौहर को एक बड़ा सा सुकून सा आता है।
اور یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ بس اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے، کیا مطلب بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ بیمار ہے، بستر پہ ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، تو شوہر کی بھی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو بھی اس کی جو جس طرح کی بھی ضرورت ہے، وہ شوہر بھی اس کا پورا خیال کرے گا۔ وہ لا کر کے دے گا، دوا ہے لا کر کے دے گا، دوا کھلانا ہے کھلائے گا، بیٹھ کر کے پانی لا کر کے اسے پلائے گا، کھانا لا کر کے اسے دے گا کھلائے گا، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ بھی کرے گا۔ یہ دونوں گھر کے اس ماحول میں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے، اور یہ آپسی محبت کو یہ چیز بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ انسان پریشانی کے وقت میں، اس کے دکھ اور تکلیف کے وقت میں جو کام آتا ہے، اسی کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، شوہر کی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو شوہر اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں نا، تو ان بیویوں کے دلوں میں ان شوہروں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور یہ چیز ہوتی ہے دونوں، اور اس کے لیے ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ مجھے جب ہم لوگ سعودی عرب میں پڑھتے تھے، مدینے میں، تو اس زمانے میں ریڈیو پر پروگرام چلا کرتے تھے۔ اب آج کل جو ہے سب چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ پر آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، اب ریڈیو کا سسٹم نہیں رہا۔ وہ زمانہ جو ہے ریڈیو کا تھا، تو ریڈیو پر دین کے کچھ پروگرام بھی چلتے تھے، تو مختلف جو وہاں کے بڑے علماء تھے ان کے پروگرام چلتے تھے، لوگ ڈائریکٹ سوال کرتے تھے اور ان کو جوابات دیے جاتے تھے۔ جیسے ابھی آج کل جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ ڈائریکٹ سوال کے جوابات ہوتے ہیں، اب تو اور بھی مختلف جو ہے اس کے وسائل سورسز ہو گئے۔ تو اس وقت کی بات میں آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ وہاں کے ماحول کے لحاظ سے وہاں کا سسٹم جو تھا وہ ابھی بھی وہی ہے کہ گھر میں ہوتا کیا تھا، ہر گھر میں نوکرانی ہوتی ہے، خدمت کرنے والی، یہ سب جو ہے باہر سے عورتیں جو ہے، اور جوان عورتوں کو بلا کر کے جو ہے گھروں میں نوکرانیاں وہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، وہ ہر گھر میں ہے، اور یہ وہاں کا ایک عام ٹرینڈ ہے۔ میں کسی برائی نہیں کر رہا ہوں، کچھ یہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ایکچوئل میں چیز ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ سوال جو تھا، وہ سوال کیا تھا کہ عورت سوال کرتی ہے جو ہے اس عالم سے، میں عالم کا نام بھی جانتا ہوں، بس نام نہیں بتا رہا ہوں، وہ جو ہے باقاعدہ ریڈیو پہ پروگرام چلتے تھے۔ تو ڈائریکٹ سوال کیا اس نے کہ میرا شوہر میری نوکرانی کی طرف مائل ہے، میں کیا کروں؟ اصل میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سوال جب کیا گیا اس عالم سے، تو اس نے یہی کہا کہ جب آپ کے شوہر کی ساری خدمت آپ کی نوکرانی کر رہی ہے، تو اس کی طرف مائل نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اپنے شوہر کو نوکرانی کے اوپر کیوں چھوڑ کے رکھا ہے؟ کسی کے گھر میں نوکرانی ہے، گھر کا کام جھاڑو برتن کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن شوہر کا کوئی کام وہ نوکرانی کے حوالے کیوں کر کے رکھا؟ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایسا کریں گے نا کہ شوہر کی خدمت اگر بیوی نہیں کرے گی، تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا، کہ نہیں کرے گا؟ کوئی شوہر کا کام کون کرے گا پھر؟ اس کی ضرورتیں کو جو ہے اس کی ضرورتیں ہیں، کون کرے گا؟ ہاں، اگر شوہر خود اپنا کام خود سے کر لیتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں خود بھی جو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے بہت سارے کام خود ہی کر لیتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، چلو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مسئلہ گھر میں ایسا ہے کہ نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، گھر میں بہت دولت ہے، اور گھر میں کام کرنے والی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اگر بیوی نہیں کرے گی تو وہی کرے گی، شوہر اسی سے کہے گا کہ بھائی میرا یہ کر دو، میرا بستر صحیح کر دو، میرا یہ کر دو۔
یا جو ہے شوہر کا سارا کپڑا یہ وہ سب کچھ جو ہے تیار کر کے جو بھی رکھنا ہے وہی کرے گی. جب جب یہ سب کچھ نوکرانی کر رہی، تو چونکہ وہاں نوکرانیاں تو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں تو گھر میں ہی رہتی بھی ہیں. وہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا. ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئی جھاڑو برتن کی اور چلی گئی. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے ایسی خواتین آتی ہیں کام کرنے کے لیے جن کی عمریں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نا. وہاں ایسا نہیں ہے ایسا، چونکہ یہ خادمائیں سب باہر سے آتی ہیں اور زیادہ غیر مسلم ہوتی ہیں. اور یہ ایسے ملکوں سے لے کر کے آتے ہیں جو اکثر جو ہے خوبصورت ہوں اور کم عمر ہو، سب دیکھ کر کے لے کے آتے ہیں. اور جب یہ خادمائیں گھر کی سب کی خدمت کر رہی ہیں تو کبھی باپ یعنی شوہر جو ہوتا ہے وہ بھی، کبھی بیٹے بھی جو ہے، وہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جو فطرت کا نظام ہے اس کو چھوڑو گے نا تو کہیں نہ کہیں پریشانی تو آئے گی نا. تو یہ پریشانی تھی ماحول میں اور ابھی بھی ہے. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. کبھی بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ نہیں ہم کیوں ان کی خدمت کریں، یہ کیوں ہماری خدمت نہیں کریں. نہیں، یہ خود جو ہے فائدے کے لیے، آپ کے اپنے فائدے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے شوہر کا کام خود جو ہے آپ کریں. آپ کی کوئی چیز ہو شوہر آپ کا ہاتھ بٹائے، یہ خود آپس میں کرو نا. گھر کا کام ایسے ہی مردوں کے بارے میں بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے خادم بھی ہوتے ہیں وہاں. ایسا بھی ہے اصل میں یہ چیز بھی چلتی ہے وہاں پہ کہ خادم بھی ہوتے ہیں. گھر کے جو خادم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں نا، وہ اکثر جو ہے ہم لوگ وہاں رہتے ہوئے ان کی زبانوں سے سنتے تھے وہ قصے کہانیاں ان کے گھروں میں کیا کیا، تو وہ سب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں پورا. بہت جو اس کی نوکری ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. تو گھر کی عورتیں چاہے بیوی ہو جو ہے بیٹیاں ہوں، کب ان کی طرف ان کا یہ رہتا ہے کہ گھر کا کوئی بھی سامان ہو، بیوی کا کوئی بھی سامان ہو، کون لا کے آ رہا ہے؟ وہ خادم لے کے آ رہا. بیوی کو کچھ بھی کروانا ہے تو کس سے کروانا ہے؟ خادم سے. وہ بھی نوجوان لڑکا ہی رہتا ہے کیونکہ بڈھوں کو تو بلائیں گے نہیں کام کے لیے. ڈرائیور ہو، کہیں بھی جانا ہے تو کس کے ساتھ جانا؟ چلو اس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے ساتھ سب کچھ کر رہی. تو یہ سب بھی جو ہے اس میں پھر یہ بھی تھا کہ بیوی کا میلان بھی خادم کی طرف ہو جائے. تو جب ہم نے پانی کو چھوڑ دیا تو پانی کہیں نہ کہیں اپنا راستہ تو بنائے گا نا. ہم کو پانی کو بند باندھ کر کے رکھنا تھا. یہ ہماری ذمہ داری، یہ اسلام کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کی جو ہم بستری ہوتی تھی، جو آپس کے تعلقات تھے، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں بیویوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جو منی کے اثرات ہوتے تھے، منی ہوتی تھی تو میں اس کو صاف کرتی تھی. کبھی رگڑنے کا جب سوکھ جائے تو، نہیں تو جو ہے صاف کرنے کا. کون کرتی تھی؟ یہ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا ان سے بڑھ کر کے ہمارے گھر کی عورتیں ہو گئی ہے؟ اپنے کپڑے کی بات نہیں کر رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی بات کر رہی ہے. وہ آج ایسی عورتیں بھی ہیں وہ بہت مجھے میں صاف کروں گی. یہ جو ہے تھوڑی سی جو ہے اگر وہ یعنی باہمی تعلق میں جو اگر منی کے کچھ اثرات جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو ایسا ناک ہو جیسے کوئی بہت بڑا یہ مسئلہ ہو. ارے یہ چیز جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کی چیز ہے. یہ یہاں تو بیوی کو خود آگے بڑھ کر کے اپنے شوہر کی اوپر کہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو خود آگے بڑھ کر کے اسے صاف کرنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی تھی یہ چیز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں رہتے تھے تو بہت سارے ان کے کام جو ہوتے ہیں گھر میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. یہ دونوں جو ہے ایک اسی طرح سے یہ چلتی ہے چیز. تو اس طرح کی خدمت کو یاد رکھ لو. اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے کے بجائے اپنی محبت کا تقاضا سمجھو. یہ
کہ میرے دل میں جو یہ محبت ہے میرے شوہر کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کام میں خود کروں، پھر وہ کام کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سوچو کیا کبھی کسی ماں نے یہ شکایت کی ہے اپنے نئے نیو بورن جو بیبی ہے اس کی ساری چیزیں وہ ماں خود صاف کرتی ہے، کیا کبھی شکایت کرتی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی؟ یا ناک پاؤں چڑھاتی ہے، کچھ کرتی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس بچے کو یہ ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے یا کم زیادہ جو بھی ہے اس کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہوتی ہے نا، تو اس کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور اسی سے اس کا جو ممتا کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، وہ اس کی محبت ہوتی ہے اپنے اس سے جو ہے نیو بورن سے، اور وہ محبت اسے کھینچ کر لے کر کے جاتی ہے کہ اس کی ہر جو ہے ضرورت کا وہ خود خیال رکھتی ہے، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں کیوں کروں، میں کیوں کروں، کیا میں کوئی نوکرانی ہوں؟ نہیں، یہاں وہ نوکرانی کا تصور نہیں آتا ہے۔ نہیں، آپ ایک ملکہ ہو میری بہنوں، گھر کی رانی ہو، لیکن رانی بھی یہ کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ آپ وہ مزاج بناؤ اپنا اور اس لحاظ سے رہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایسے ہی جو ہے میں دونوں کے تعلق سے بات، تو وہ احادیث بھی کتاب النکاح کے اس مسئلے میں ذکر کی جاتی ہے، میں نے وہ سب جو ہے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اور ان حدیثوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ یہ پریشانیاں ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے حدیثوں کو جب صحیح نہیں سمجھتے ہیں تو خواہ اسلام کے بارے میں غلط تصورات کی، اسلام دیکھو عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، سب کچھ مردوں کو دے دیا ہے، تو وہ غلط چیزیں آنے لگتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی اسی سلسلے سے جڑی ہوئی جو بھی میں بتا رہا تھا نا آپ کو، کہ یہ جو حدیثیں آتی ہے کہ جب شوہر بلاتا ہے بیوی کو، تو بیوی جو ہے کو شوہر کی بات مانتے ہوئے اس کو اس کی خواہش کے لیے اس کے بستر پر جانا چاہیے فوری طور پر، اور اتنی تاکید فرمائی کہ اگر وہ کسی بہت ضروری کام پر ہے تو اس کو بھی چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے، جو ابھی میں نے کہا تھا آپ سے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیا کڑی ہے وہ؟ کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھے، کہ پتہ نہیں شوہر کو کب ضرورت پیش آ جائے۔ خواہش حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، کبھی آدمی گیا باہر نکلا، کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی، راستہ چل رہے ہیں تو اچانک کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے، اس کے دل میں شیطانی وسوسے آنے لگے، شہوت اس کی جاگ اٹھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی سب کچھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کر۔ تو جب شوہر ہوتا ہے، سفر پہ نہیں ہوتا، گھر میں ہی رہتا ہے، یا جو ہے بستی ہی میں رہ رہا ہے، تو اس شکل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی فرض روزے کے لیے نہیں، نفلی روزے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال کرتی تھی اس کا کہ ان کے جو روزے ہوتے تھے حیض کے دنوں کے، وہ شعبان کے مہینے میں آ کر کے قضا کرتی تھی، کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو آپ روزہ ہے تو بیوی بھی روزہ رکھ لیا، تو ان کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں خود بیوی کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہوتا ہے، خیال، یہ کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور اس ذہن سے، اس مینٹالٹی کے ساتھ آپ ان حدیثوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، اور کبھی اس طرح کے خیالات نہیں آئیں گے جو عام طریقے سے لوگ جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں، یا بعض خواتین کی طرف سے اس طرح کی چیز آ جایا کرتی ہے۔ تو یہ سب جو حدیثیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی، جو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
اچھا سلوک کیسے جو ہے اچھے انداز سے گھر کی زندگی میں، گھر کے ماحول میں دونوں کو رہنا ہے، جو حدیثیں تھی ہم نے ان کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آگے کچھ مسائل ہیں آپ کے سامنے، میں جو آگے کا ٹاپک ہے وہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر گھر کے ماحول میں شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بھی مسئلے کو لے کر کے آپس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، کچھ جو ہے تو میں ہو جاتی ہے، یہ گھروں کی کہانیاں ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں ایسا ہوا ہی نہیں، تو میں اس کو سچا نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے آگے کے درس میں یہی ہمارا ٹاپک ہے، کہ گھر کے ماحول میں اگر ایسے کبھی صورتحال جب ہو جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ہم مسائل کو کیسے حل کر دیں، کیا کریں، اس سے کیا کرنا چاہیے، شریعت کی طرف سے کیا ہدایات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے۔ محدثین نے یہ بات بھی حدیث کی کتابوں میں ذکر کی ہے، اور اس سلسلے کی جو احادیث ہے اس کو پیش بھی کیا ہے۔ انہی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس ٹاپک کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی۔ اور ایک اور بات بھی رہے گی اسی سے جڑی ہوئی ہے، ایک اور جو ہے مسئلہ کی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے رات میں، کہ آدمی سفر میں گیا ہوا ہو تو اچانک رات میں بیوی دروازہ کھٹکھٹا دے، بیوی جو ہے دروازہ کھولے، رات میں اچانک جو ہے شوہر آ گیا، تو آپ نے اس سے جو ہے منع کیا تھا۔ تو ان حدیثوں کا بھی کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے، کیا مفہوم ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات چبھتی ہوئی لگتی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے، الحمدللہ۔ جی تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔